بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ محترم ناظرین، غدار میر جعفر کے حالات گزشتہ ویڈیو میں آپ جان چکے ہیں۔ آج آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھیے اور ہمت و حوصلہ کے ساتھ آج کی ویڈیو دیکھیے، کیونکہ آج اسی غدار میر جعفر کے عیاش نفس، ہوس پرست اور شباب و شراب کے رسیا اس پر پوتے کا حال پیش کیا جا رہا ہے، جو پہلے پاکستان کا وزیر خارجہ اور اس کے بعد پاکستان کا مطلق العنان صدر بنا۔ وہ اسی میر جعفر کا پڑپوتا تھا جس نے نواب سراج الدولہ سے غداری کر کے تاج برطانیہ کی عملداری کا راستہ ہموار کیا تھا۔ حکومت برطانیہ میر جعفر کے اس پڑپوتے کو اس قدر عزیز رکھتی تھی کہ ملکہ الزبتھ دوم کی تاج پوشی کے موقع پر اسے خصوصی طور پر تمغہ عطا کیا گیا تھا۔ تاج برطانیہ کے چھٹے بادشاہ کی تاج پوشی کے وقت بھی اسے نشان امتیاز دیا گیا۔ اس کے علاوہ اسے کمپینین آف دی آرڈر آف دی انڈین امپائر کا خطاب بھی دیا گیا۔ تاریخ نے اپنے آپ کو اس طرح دہرایا کہ جب اس کو پاکستان سے جلا وطن کیا گیا تو وہ برطانیہ چلا گیا، جہاں ملکہ برطانیہ نے اس کا تا حیات وظیفہ مقرر کر دیا۔ غدار میر جعفر کے وارث اور اس وقت تاج برطانیہ کے وفادار اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اس عیاش اور بدمست صدر کا نام جاننے سے پہلے اس کے انداز حکمرانی اور اس کی کیف و سرور کی محافل کا حال جاننا بہت ضروری ہے۔ قدرت اللہ شہاب اس صدر کے پرسنل سیکرٹری تھے۔ وہ لکھتے ہیں، گورنر جنرل کا عہدہ سنبھالتے ہی گورنر جنرل ہاؤس میں دعوتوں اور پارٹیوں کا ایک نیا اور ہیجان خیز دور شروع ہو گیا۔ ہر روز کبھی ڈنر پارٹی، کبھی ڈانس پارٹی اور کبھی مون لائٹ پکنک، وقتاً فوقتاً نت نئی تقریبات منعقد ہوتی رہتی تھی، جو رات 8:30 بجے سے شروع ہو کر رات کے 4 بجے تک چلتی رہتی تھی۔ عورتوں کے لیے یہ پارٹیاں ایک طرح کی فیشن پریڈ ہوتی تھی، جس میں وہ اپنے حسن و جمال کے علاوہ قسم قسم کی ملبوسات کی نمائش کیا کرتی تھی۔ کچھ خواتین ایسا لباس پہننے میں مہارت رکھتی تھی جو جسم چھپانے کی بجائے اسے اور عریاں کرنے کا کام کرتا تھا۔ ان پارٹیوں میں شامل ہونے والے کئی زندہ دل لوگ ایسی خواتین کے کندھوں اور کہلوں پر ہاتھ پھیر پھیر کر ان کے لباس کی دیر تک تعریف کرتے رہتے تھے۔ ساگر و مینا کی کرامات بھی اپنا رنگ دکھاتی تھی۔ صدر صاحب کی بیگم کی نگرانی میں تیار کیے گئے ایرانی پلاؤ، کباب اور کوفتے بڑے لاجواب ہوتے تھے۔ ان محفلوں میں جو لوگ صاحب اقتدار ہوتے تھے وہ دولت مند تاجروں اور صنعت کاروں کی طرف بصد حسرت و یاس تکتے تھے۔ جن کے پاس دولت کی فراوانی ہوتی تھی ان کو اقتدار والوں پر رشک آتا تھا، اور جن کے پاس دولت و اقتدار دونوں نعمتیں تھیں ان کی دلچسپی کا واحد مرکز ان پارٹیوں میں آنے والی نیم برہنہ عورتیں ہوتی تھیں۔ صدر صاحب چن چن کر حسین خوبرو اور جوان عورتوں کو ان پارٹیوں میں جمع کرتے تھے۔ کثرت مے نوشی کے بعد کچھ لوگ کھانے پر گدھ کی طرح ٹوٹ پڑتے تھے اور اس طرح بدحواس ہو کر کھاتے تھے جیسے چوپائے کھاتے ہیں، اور کچھ غنودگی کی حالت میں گمسم بیٹھ جاتے تھے۔ بعض لوگ غسلخانوں میں جا کر بار بار کرتے تھے اور تازہ دم ہو کر اثر نو شراب ناب کا دور شروع کر دیتے تھے۔ لہو لاب کے ان مشغلوں میں انسانیت تڑپ تڑپ کر دم توڑ دیتی تھی اور شیطانیت نت نئے روپ دھارتی رہتی تھی۔ ان دنوں یہ بات زبان زد عام تھی کہ صدر پاکستان کے جسم میں بیک وقت غدار میر جعفر اور ابلیس کی روحیں حلول کر چکی ہیں۔ محترم ناظرین، غدار میر جعفر کے اس پڑپوتے
होते शैतान सिर्फ इंसान और सदर पाकिस्तान का नाम मेजर जनरल सिकंदर मिर्जा था। सिकंदर मिर्जा अपनी सियासत और जोड़ तोड़ के जरिए पहले गवर्नर जनरल फिर पाकिस्तान का सदर बना। मेजर जनरल सदर सिकंदर मिर्जा के दौरे सदारत में वजीर आजम हुसैन शहीद सोहरवर्दी की हालत और जाती और सियासी जिंदगी के बारे में ऐसे बेशुमार इंकशाफात किए गए हैं जिनसे इक्तदार के ऐवानों में होने वाले गंदे खेलों की बाखूबी खबर मिलती है। नईम अहमद खान, मोहम्मद अदरीस और अब्दुल सत्तार की याददाश्तों पे मुरत्तब किताब पाकिस्तान के पहले 7 वज़राए आज़म में वाक़या दर्ज है कि सोहरवर्दी साहब जब तक वजीर आजम की हैसियत से वजीर आजम हाउस में रहे, हर रात शराब नोशी और रक्स की महफिल होती। वजीर आजम सोहरवर्दी अक्सर सिकंदर मिर्जा की बेगम के साथ डांस किया करते थे। मजीद चपड़ासी ने बताया कि एक रात तो ये रंग जमा कि नाचते नाचते रात के 3 बज गए। शराब के दौर पर दौर चलते रहे। सिकंदर मिर्जा अपनी गाड़ी में बैठकर गवर्नर जनरल हाउस चले गए और उनकी बेगम नींद बरहना हालत में एक सोफे पर पड़ी रह गई। ये सिकंदर मिर्जा ही है जिसने जमहूरियत के साथ गद्दारी की और पाकिस्तान में पहला मार्शल लॉ नाफिज किया। 3 नवंबर 1969 में जब सिकंदर मिर्जा की वफात हुई तो सदर याह्या खान ने उनकी मैयत पाकिस्तान लाने और यहाँ दफन करने से साफ इनकार कर दिया। ईरानी बादशाह मोहम्मद रजा शाह पहलवी ने खसूसी तैयारी के जरिए सिकंदर मिर्जा की मैयत तेहरान लाने का हुक्म दिया, जहां सिकंदर मिर्जा की आखिरी रसूमात अदा की गयी। इनकिलाबे ईरान के बाद साबिक सदर सिकंदर मिर्जा की कब्र समेत पूरे शाही कब्रिस्तान को मिस्मार कर दिया गया। बेशक अल्लाह करीम देखने, सुनने और बेहतरीन फैसला करने वाला है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।